الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ عظام اور شعراء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے حضرات سامعین کرام، میری آواز، میرے خطاب اور میری تقریر کو پردے میں اور اپنے اپنے گھروں میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایسی محفل جس کے اندر صرف اور صرف قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں کہی جاتی ہوں، ایسی مجلس کے اندر آنے کا شرف اور سعادت حافظ شمشاد صاحب اور بھائی احسان صاحب کی وساطت سے حافظ شہزاد صاحب کی دعوت پر آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع نصیب ہوا۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ رب باری تعالی مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کی لاج رکھتے ہوئے بات کرنے کی اور اس کے بعد ہم تمام حاضرین و سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائے کہ مجھ فقیر گنہگار اور عاجز کے کہنے کو اور آپ جملہ سامعین حضرات کے سننے کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو اللہ رب العزت اس قال الرسول اور قال اللہ کو آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ بہرکیف چونکہ یہ پروگرام یہ محفل عقیدے سے معنون عنوان پر قائم کی گئی ہے اور عقیدہ یہ ایک عبادت ہے، پرستش ہے اور رب العزت کی پوجا ہے۔ تو عقیدے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ عبادت ہے تو کیوں ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کے اندر رب باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب کچھ خواہش پرست حضرات، کچھ وہ حضرات جو دین سے بیزار ہیں، جنہیں دین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ایک آبجیکشن اٹھاتے ہیں اور ایک اعتراض اٹھا کر پھینکتے ہیں ہمارے اور آپ کی طرف کہ بھائی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا ہی تھا، اور ہم نے سنا ہے کہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے عصیاں کا ارتکاب نہیں ہوتا، تو اللہ کو اس کی حاجت ضرورت اور آوشکتا کیا پڑی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن ان کو مغزوں کو، عقل سے پیدل لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا یہ اعتراض تم نے نہیں، یہ اعتراض کیول صرف تمہارا نہیں بلکہ تم سے پہلے، بلکہ انسانوں کی ولادت اور اس کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے بھی کیا تھا، اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض اور تمہارے اعتراض میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ فرشتے اللہ سے جاننا چاہتے تھے، وہ فرشتے اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت سے واقف ہونا چاہتے تھے، اور تمہارا مقصد اور تمہارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ تم طنز کرنا چاہتے ہو اور ایک طرح سے اللہ کی پیدائش، اللہ کی خلقت اور اللہ کے کرتوت اور کردار کا
استہزاء اور مذاق بنانا چاہتے ہو۔ فرشتوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ اس کو رب باری تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت کے آپ کے پروردگار نے، جس وقت کے آپ کے پالنہار نے، جس وقت کے آپ کے کرتا دھرتا نے فرشتوں سے کہا اللہ میاں کیا کہا تھا تو نے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ او فرشتوں میں زمین کے اندر، میں دھرتی کے اوپر اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں، اپنا ایک قائم مقام پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے اللہ میاں کیا کہا؟ فرشتوں نے یہ کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ کیا تو ایسی ذات کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اے اللہ کیا تو ایسی جنریشن کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے، جو زمین میں جا کر کے بگاڑ پیدا کرے، جو زمین میں جا کر کے فتنہ پھیلائے۔ اے اللہ کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو زمین میں جا کر کے قتل و غارت کی بات کرے، جو زمین میں جا کر کے مار کاٹ کی بات کرے، جو زمین میں جا کر کے، جو زمین میں جا کر قتل اور مرڈر کی بات کرے، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ میرے اللہ، میرے پالنہار، جبکہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ حال یہ ہے کہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حال یہ ہے کہ ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے اللہ ہم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو کیا تو پھر بھی ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہے گا جو زمین میں جا کر کے فساد مچائے، جو زمین میں جا کر کے قتل و غارت کرے؟ میرے رب نے جواب دیا اور فرشتوں کو خاموش کیا، اور فرشتوں کو یہ دل میں جو اعتراض تھا، جو آبجیکشن تھا، فرشتے جو دانائی، جو حکمت، جو فراست، جو سمجھداری سیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے تو میری تسبیح بھی بیان کرتا ہے، تو میری تقدیس بھی بیان کرتا ہے، تو میری پاکیزگی کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب کچھ جانتا ہوں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ مجھے پتا ہے جب اس انسان کو میں پیدا کروں گا، جب میں مخلوقات انسانی کی آفرینش کروں گا، جب اس کی خلقت کروں گا، اس کی پیدائش کروں گا، مجھے پتا ہے کہ انسانوں میں سے انسان کیسے ہو۔ یہ اعتراض ہے، آپ یاد رکھیں اسی جواب کو مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر دائم و قائم فرمائے، وہ اپنی کتاب اصلاحی خطبات کے اندر جواب دیتے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی یہ ناچیز اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں دینے لگا ہے۔ سوال یہ اٹھا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں؟ جس فرشتے کو اللہ نے قیام میں لگایا وہ تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک قیام میں رہیں گے، جس کو سجدے میں لگایا وہ تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک سجدے
سجدے میں رہیں گے، جس کو رکوع میں لگایا وہ تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگر فرشتہ سجدے میں رہتا ہے رہنے دیا جائے، فرشتہ رکوع میں رہتا ہے رہنے دیا جائے، فرشتہ قیام میں رہتا ہے رہنے دیا جائے، یاد رکھنا اس کا سجدے میں رہنا کوئی کمال نہیں، ان کا رکوع میں رہنا کوئی کمال نہیں، ان کا قیام میں رہنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہی انسان اگر سجدہ کرتا ہے، کچھ ہی لمحے سجدہ کرتا ہے، کچھ ہی لمحے ماتھا ٹیکتا ہے، تب بھی کمال کی بات ہے، کچھ ہی لمحے رکوع کرتا ہے تب بھی کمال کی بات ہے، کچھ ہی لمحے قیام کرتا ہے تب بھی کمال کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے آیت اتاری کہ میرے بندو، میرے بندو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 18 پارے کے اندر سورۃ المؤمنین کے اندر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین بندوں سے کہہ دیجئے وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آپ نے دیکھا اللہ نے حکم دیا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس آیت پر عمل کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے پاس بینائی موجود ہوگی، جن کے پاس روشنی موجود ہوگی، اور ایک اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس بینائی بھی نہیں، روشنی بھی نہیں، اس کے اندر دیکھنے کی طاقت، لیاقت، استعداد، صلاحیت اور کیپیسٹی موجود نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہ کی حفاظت کریں۔ عمل وہ بھی کر رہا ہے اس آیت پر جس کے پاس روشنی موجود ہے، عمل وہ بھی کر رہا ہے اس آیت پر جس کے پاس روشنی موجود نہیں۔ ہم کہیں گے کہ بھیا اس کا کوئی کمال نہیں، جس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اللہ نے یہ آیت نہیں بھی اتارا ہوتا تب بھی اس کے اندر دیکھنے کی طاقت، سکت، جرأت، ہمت کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد جب اللہ نے اتارا تب بھی اس کے اندر طاقت، جرأت، ہمت نہیں ہے۔ تو اس نے اگر بد نظری نہیں کی، اس نے اگر کسی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، اس کا کوئی کمال نہیں۔ کمال جب ہے اللہ نے اس کو بینائی دے رکھی ہے، کمال جب ہے اللہ نے اس کو روشنی دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بد نگاہی سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ پیارے نبی نے کہا آدم کا بیٹا جو بھی ہوگا، بوڑھا ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، جوان ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، عالم ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، مفتی ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، جاہل ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، فلی ہوگا جو بھی غلطی کرے گا، لیکن یاد رکھنا کل ابن آدم خطاؤن، یہ بات تو ٹھیک ہے ہر آدم کی اولاد، ہر آدم کا بیٹا، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرے گا، خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین غلطی کرنے والے، بہترین خطاکار، بہترین گنہگار وہ ہوں گے جو توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دل بھیجا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ خود کہتے ہیں جب وہ توبہ کر لیں گے، خود دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول کرے گا جب تک کہ اس کے نزا کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر توبہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور ایک اور اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے التائب من الذنب کیوم ولدته امه، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے آج ابھی کے ابھی اس کی ماں نے اپنے شکم مبارک سے، اپنے بدن سے اور اپنے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہے۔ پھر کہتے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں فرشتہ اگر عبادت کرتا ہے اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، کیوں کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کو کہتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت یہ ہے لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کہا آپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اسی کو ہم نے کہا جو رکوع میں ہے تب سے لے کر اب تک رکوع میں، اب سے لے کر قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہے تب سے لے کر اب تک سجدے میں، اور اب سے لے کر قیامت تک سجدے میں، اللہ نے خود کہا لا یعصون اللہ، لا یعصون اللہ، اس کے اندر گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں، گناہ کی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، گناہ کی استعداد ہے ہی نہیں، اس کی لیاقت صلاحیت قابلیت ہے ہی نہیں، تو گناہ کرے گا کیسے؟ جس طرح ابھی ہم نے آپ کو بتایا اگر اندھا آدمی کسی بدنگاہی پر نہیں پڑتا، اندھا آدمی اگر کسی پر بری نظر نہیں ڈالتا اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اسی طرح اگر فرشتہ اپنی عبادت سے نہیں ہٹتا اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کر سکے، کیونکہ یہ انسان کے لیے کمال یہ عبادت ہے۔ اب عبادت میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت جتنے بھی عبادات خواہ وہ عبادات مالی ہو یا عبادات بدنی ہو، یعنی وہ عبادت جو مال سے کیا جاتا ہو یا وہ عبادت جو جسم سے انجام دیا جاتا ہو، تمام عبادات کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک اوامر کو بجا لانا، نمبر دو نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اوامر کسے کہتے ہیں؟ اوامر کس بلا کا نام ہے؟ تو اوامر کے بعد میں علم کرنے لگا، لیکن انشاءاللہ لہجہ عوامی اختیار کروں گا، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ بہت سماعت کریں گے، دل کی کھڑکی کو کھول کر سنیں گے اور اللہ کا کلام سن کر سنیں گے، مصطفیٰ کا فرمان سمجھ کر سنیں گے، تو اگر آپ انگوٹھا چھاپ بھی ہوں گے تو یہ بات نہیں ہونے کے باوجود انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بھی ضرور سمجھ میں آنے والا ہے۔ اوامر یہ امر کی جمع، یعنی اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ ایک امر، زکوٰۃ دو ایک امر، حج کرو ایک امر، اسی طرح روزہ رکھو یہ ایک امر۔ اب ان تمام کو ایک جگہ ملا دو، اسی کا نام اللہ نے کہا شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، اللہ نے کہا ظلم مت کرو، اللہ نے کہا شرک مت کرو، اللہ نے کہا کفر مت کرو، یہ تمام ملا کر کے نواہی بن جاتا ہے۔ لہذا پوری عبادت کا خلاصہ بس یہ دو جملے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ نمبر ایک اوامر کو بچا لانا، نمبر دو نواہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب چلے عبادات، انہی عبادت میں سے ایک عبادت عقیقہ۔ یہ اب عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقیقہ
یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ لفظ عقیقہ جو ہے یہ اقن سے نکلا ہے. اقن کے معنی آتا ہے کاٹنا. اب سوال یہ آتا ہے اور اقن کا دوسرا معنی جدا کرنا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو عقیقہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے دو جواب علماء نے لکھے ہیں. نمبر 1، چونکہ عقیقے کے اندر جانور کے سر کو دھڑ سے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. اور طبرانی کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 360 بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں لگی بھی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس بچے کے نام کا جانور بطور عقیقہ کے ذبح کرتے ہیں تو 360 بلائیں کٹ جاتی ہیں. اسی لیے عقیقہ کو عقیقہ کرتے ہیں. اب اس کے چند موٹے موٹے مسائل سمجھ لیں ہم کہ عقیقہ کے اندر کون سا جانور چلے گا اور کون سا نہیں چلے گا. ابھی حال فی الحال میں قربانی کا موقع گزرا ہے. آپ نے قربانی کے اندر جانور ذبح کیا ہوگا. آپ نے اپنے امام صاحب سے قربانی کے جانور کے احکام بھی سنے ہی ہوں گے. تو جو احکام قربانی کے جانور کا ہے وہی احکام عقیقے کے بھی جانور کا ہے. یاد رکھیں. لیکن چونکہ ہمارا تعلق، میری عادت ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اپنی حقیقت، اپنی اصلیت، اپنی پہچان اور اپنا پریچے چھوڑ کر جاتا ہوں. بس ایک بات میں کہوں گا، کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ بھیا عقیقے کا جانور جب آپ ذبح کریں گے تو آپ عقیقے کی جانور کی عمر نہ دیکھیو. آپ پوچھیں گے بھیا بتاؤ تو صحیح، ہم عمر نہ دیکھیں پھر کیا دیکھیں؟ وہ کہیں گے کہ آپ عمر نہیں دیکھیے گا بلکہ آپ جو ہے دو دانت دیکھ لیجئے گا، دو دانتا ہے یا نہیں، دو دانت گرے ہیں یا نہیں. اگر جانور کے دو دانت گر گئے ہوں تو اس جانور کا عقیقہ کر لینا، اگر نہیں گرے ہوں تو نہیں کرنا. لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر رہ کر میں کسی کو چھیڑنا لینا نہیں چاہتا. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی بھی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں. بریلوی کیا کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں، اہل حدیث کیا کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں، شیعہ کیا کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں، قادیانی کیا کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں. میرا دعویٰ ہے، میرا مدعی ہے، ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے ٹھیک اللہ کے قرآن کے مطابق بھی کام کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق بھی کام کرتے ہیں. لہذا ان کا موقف یہ ہوگا، آپ کو بغلے جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم بغیر ماں باپ کے نہیں ہیں. ہمارے پاس اکابر موجود ہیں، ہمارے پاس محدث بھی موجود، ہمارے پاس مفسر بھی موجود، ہمارے پاس ائمہ اعظام بھی موجود، ہمارے پاس اتقیاء کرام بھی موجود ہیں. لہذا ہمیں بغلے جھانکنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھائی صاحب آپ عقیقے کے جانور میں عمر نہ دیکھیو بلکہ تو ڈاٹا دیکھ لیجیو، آپ بلا جھجک بلا خوف و خطر آپ کہہ دیجیے گا اپنا مشورہ، اپنا صلاح اپنی جیب میں رکھ، تیری اس کی کوئی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہمارے پاس اس مسئلے کے اوپر حدیث بھی ہے، ہمارے پاس اس مسئلے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ہے. میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ دو عمر والا اور دو داتا ہونے کا کیا مطلب ہے اور ان کے اعتراض کو کس طرح ہم توڑیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی
رضی اللہ تعالی عنہما غالباً راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری کے اندر آتی ہے، اور جو وہ کتاب ہے جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے سچی، سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جس کتاب کو مانا جاتا ہے یہ بخاری ہے۔ اسی بخاری سے میں آپ کے سامنے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ذبح نہ کیجیے مگر جب بھی ذبح کیجیے تو جانور مسنہ ہونا چاہیے، اگر اللہ علیکم تم پر دشوار ہو جائے، تم مجبور ہو جاؤ، تم کو مسنہ ملے نہیں تو فتذبحوا جذعة من الضأن، 6 ماہ کا دمبا بھی تم کو چل جائے۔ اب یاد رکھیں جو کہیں گے آپ سے عقیقے کے جانور میں عمر نہیں 2 دانتا دیکھیں گے، وہ بھی دلیل میں اسی حدیث کو پیش کریں گے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے بھی اس حدیث میں وہی عمل پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، عوام بیچاری ہماری الجھن کا شکار ہو جاتی ہے، پوچھنے لگتے مولانا ان کی مانے یا آپ کی مانے، آپ میں سے سچا کون؟ کیونکہ نہ تو آپ نے نبی کو دیکھا نہ نبی نے ان کو دیکھا۔ میں آپ سے کہوں گا کوئی بات نہیں ہے، یہی حدیث اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تذبحوا الا مسنة۔ مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اصل میں ہوا یوں لفظ مسنہ جو ہے، مسنہ کا معنی عمر والا بھی آتا ہے اور مسنہ کا معنی 2 دانتا بھی آتا ہے۔ اور 2 دانتا کے لیے میں وضاحت کرتا جاؤں، انسانوں کے دانت اگنے شروع ہوتے ہیں لیکن جانوروں کے دانت گرنے شروع ہوتے ہیں۔ جس جانور کے 2 دانت گر جائیں ان کے نزدیک جو بربراتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب چاہے عمر ہوگے یا نہ ہوگے اس کو آپ عقیقے کے طور پر ذبح کر دو۔ ہم کہتے ہیں او بابا 2 دانتا گرنا ضروری نہیں، اگر جانور چھوٹا یعنی بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ وغیرہ ہے، اگر اس کی عمر 1 سال گزر گئی 2 دانتا گرے نہ گرے، 1 بھی دانت گرے نہ گرے، آپ اسے عقیقے کے طور پر ذبح کر دو۔ جانور بڑا ہے یعنی گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، ہم کہیں گے 2 دانتا گرے نہ گرے 2 سال مکمل ہوا، آپ قربانی کے طور پر اور عقیقے کے طور پر اسے آپ ذبح کر دیں۔ اسی طرح جانور اور بڑا ہے، مثلاً اونٹ ہے، ہم کہیں گے 2 دانت گرے نہ گرے، عمر 5 سال ہو گئی، آپ اس کو عقیقے کے طور پر ذبح کر دو۔ اب مطلب کیا ہے بھائی؟ مسنہ یہ اصل میں اختلاف جب ہوتا ہے، اس کا حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ وضاحت نہیں کی کہ مسنہ کا معنی عمر والا ہے یا مسنہ کا معنی 2 دانتا ہے۔ اس جملے کے اندر صرف لا تذبحوا الا مسنة کی بات کر رہا ہوں میں۔ لفظ مسنہ کا جب ہم نے معنی تلاش کرنے کی کوشش کی تو کسی نے کہا جاؤ بھائی عربی ڈکشنری کھولو، عربی لغات کھولو، معانی کی کتب کو کھنگالو۔ ہم نے جب معانی کے کتب کو کھنگالا تو لفظ مسنہ کا معنی عمر والا بھی ملتا ہے، مسنہ کا معنی 2 دانتا بھی ملتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر والا بھی ہے 2 دانتا بھی ہے، تب تو وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح۔ ہم کہیں گے نا نا نا، اگر وہ بھی صحیح ہوتے ہم بھی صحیح ہوتے تو ہم کائے دیوبند دے رہیں گے، ہم بھی اہل حدیث نہیں ہو جاتے، ہم بھی اہل حدیث ہو جاتے۔ ہم کہیں گے نہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتا، ہمارا دعویٰ ہے مسنہ کا معنی 2 دانتا ہوتا تو ہے،
عمر والا بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب ایک لفظ کا معنی ٹکرا جائے، ایک لفظ کا معنی یہ بھی ہو، ایک لفظ کا معنی وہ بھی ہو، تو اب ہم عمل کس پر کریں گے؟ ہم مراد کس معنی کو لیں گے؟ فقہا نے، محدثین نے، علماء کرام نے، ماہر شریعت نے، دین کے جانکاروں نے، دین کی واقعیت رکھنے والوں نے، دین کے گیانی اور نالج مین نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسیژن لیا، یہ جو ہے جا کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ ہم یہ دیکھیں گے جس معنی کو ماہر شریعت لیں گے اس معنی کو ہم عمل میں لے آئیں گے۔ جب ہم نے چیک کیا ماہرین شریعت نے مسنہ کا معنی دو داتا نہیں لیا بلکہ مسنہ کا معنی عمر والا لیا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کا معنی عمر والا لیا۔ یہ تو بات رہی فقہا کی، میں اس سے بھی ٹھوس دلیل اور مضبوط پروف اور ثبوت دینے لگا ہوں۔ وہ مضبوط پروف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود اسی حدیث کے اندر اللہ نے کہا، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ، تم ذبح مت کیجیے قربانی اور عقیقے کے طور پر کوئی جانور مگر مسنہ ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ بات تو یہاں ہو گئی، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، اس دوسرے ٹکڑے کے اندر اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ ان یوسوا علیکم، مگر اس حال میں کہ تم پر دشوار ہو جائے، مگر اس حال میں کہ تم مجبور ہو جاؤ، تم کو مسنہ جانور نہیں ملتا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر آپ کو عمر والا جانور نہیں ملتا، اگر آپ کو مسنہ جانور نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر 6 ماہ کا دمبا ہی ذبح کرو۔ یہ فرمانا اور اس بات کو ثانا جزعہ 6 ماہ کے ہی جانور کو کہا جاتا ہے، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ اب ان سے یہ کہا جائے گا اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ جزعہ کا معنی 6 مہینے والا جانور، اور اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جب لفظ مسنہ کی بات آتی ہے ہم کہتے مسنہ معنی عمر والا، وہ کہتے مسنہ معنی دو داتا والا، لغت میں تلاش کیا دونوں معنی ملا، لیکن اللہ کے نبی کا یہ مقصد ہوتا، اللہ کے نبی نے یہ مراد لیا ہوتا کہ اس سے مراد دو داتا ہے، تو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے اندر جزا کا لفظ ارشاد نہیں فرماتے، جزا کا لفظ ارشاد فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں اگرچہ لغت کے اندر، اگرچہ معانی کی کتب کے اندر، اگرچہ ڈکشنری کے اندر مسنہ کا معنی عمر والا بھی آتا ہے، مسنہ کا معنی دو داتا بھی آتا ہے، لیکن میں نے جب جزعہ من الضأن کہہ دیا تو اس سے مراد عمر والا ہی ہوگا، دو داتا نہیں۔ تو لہذا اب جب بات ہوئی گئی ہے تو اب میں بات کر لوں شرکت کے متعلق، کچھ احکام کے متعلق۔ تو یاد رکھیں عقیقے کے جانور کے اندر جس طرح قربانی کے بڑے جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عقیقے کے جانور میں بھی بڑے جانور میں 7 آدمی شرکت کر سکتا ہے، اور چھوٹا جانور ہو تو وہ صرف اور صرف ایک کی طرف سے کافی ہوگا۔ میں یہاں رک کر ایک بات اور بتاتا چلوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تو اجازت دے دی یا تو آپ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ یا چھوٹے جانور میں 7 آدمی الگ الگ کر لو، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے، بالا یہ ہے، اولا یہ ہے کہ آپ بڑے جانور میں شرکت کرنے کے بجائے آپ چھوٹے جانور کی قربانی دیں، اور اسی طرح سے آپ چھوٹے جانور سے ہی عقیقہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کرام نے، فقہائے عظام نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر ایک جانور کے اندر کئی آدمی شریک تھے، اتفاق سے وہ جانور موٹا تازہ تھا، چربی دار تھا، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جب اس کا گوشت ہمارے پلیٹ کے سامنے آئے گا ہم ٹوٹ پڑیں گے، جی بھر کے مزے لیں گے۔ فقہا نے لکھا اگر ان 7 شرکا میں سے ایک کی بھی نیت گڑبڑاتے ہیں تو سب کے قربانی بھی لی گئی بھینس پانی میں، اور سب کے عقیقے کی بھی بھینس گئی پانی۔ اسی لیے بہتر اور ظاہر سی بات ہے، ہم دل سے تو واقف نہیں، علیم بذات الصدور، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کسی اور کی تو ذات ہے ہی نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہم چھوٹے جانور کی قربانی کریں اور چھوٹے ہی جانور سے عقیقہ بھی کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم تو ہیں پرانے زمانے کے، اس زمانے میں عقیقہ ہوتا نہیں تھا، ہماری عمر 30 سال ہو گئی، اب بچے کی شادی کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا بھی عقیقہ نہیں ہوا، تب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا عقیقہ کیسے کریں گے؟ تو کیا اب شادی والے جانور میں، لہذا اگر شادی کا جانور ہم نے ذبح کیا اور شادی کے جانور کے اندر ہم نے عقیقہ کا حصہ ملا دیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ شادی کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں، یعنی 1 تیر اور 2 نشانہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ چاہیں تو عقیقہ جو ہے شادی کے موقع سے بھی آپ کر لیں، اور یاد رکھیں عقیقہ اس لیے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے جس بچے کا 7 دن عمر ہو چکی ہو، جس بچے کی عمر 7 دن کی ہو چکی ہو اور اس کے باوجود ہم نے اس بچے کا عقیقہ نہیں کیا، اور اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہماری سفارش نہیں کر سکے گا، ہماری سفارش جب کرے گا جب 7واں دن پانے تک ہم ان کا عقیقہ کر لیں، جب تک عقیقہ نہیں کریں گے ہماری سفارش نہیں۔ اسی نے تو کہا اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا، ہمارے لیے اس کو سفارشی بنا دے، ہمارے لیے اس کو سفارش کرنے والا بنا دے۔ ہاں البتہ کوئی بچہ ایسا ہے جس نے 7 دن گزارا ہی نہیں، 7 دن سے پہلے ہی جا چکا اور اس کی ڈیٹ ہو گئی، بہت پیارا ہو گیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بچہ آپ کے لیے سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ اور اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے مولانا ابھی تو ہم نے نہیں کیا، اب کر چکا ہے، اب انتقال ہو چکا ہے، اس دار پانی سے دار جاودانی کی طرف کوچ کر چکا ہے، تو کیا اب ہم اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ عقیقہ اصل میں ابھی میں نے شروع میں بتایا، عقیقہ جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں کو کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، اب وہ جب دنیا میں ہے ہی نہیں تو اب عقیقہ کرنے کا یہ نہیں۔ تیسرا سوال یہ آتا ہے بچہ زندہ ہے، ابھی اللہ کو پیارا ہوا نہیں، 7 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک عقیقہ کیا نہیں، روایات میں آتا ہے فقہا نے لکھا ہے 14واں دن کر لیا جائے، 14واں دن بھی نہیں کیا، 21ویں دن نہیں کیا، 28ویں دن نہیں کیا، 35ویں دن، غرض اسی طرح سے آپ جو ہے اگر کئی سال گزر جائے
آپ اندازہ لگا کر کے آپ 7ویں دن کے حساب سے آپ اس کا عقیقہ کر دیجئے، آپ کا عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اب تک اس کے متعلق بات آ چکی، کے متعلق کئی سارے احکام آ چکے ہیں۔ تو اب بچوں کی ولادت پر میں بات کرنا، چونکہ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، میں اس سے زیادہ بھی نہیں لوں گا اور انشاءاللہ اس سے کم بھی نہیں لوں گا۔ پورے رائٹ ٹائم پہ 12:12 پر میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بول جاؤں گا، چاہے بات پوری ہوگی یا نہ ہو۔ آپ سن لیں بس تعلق چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بچے اور بچی کے تعلق سے کافی غلط فہمی ہے، اور یہاں تک کہ کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بچیوں کی ولادت پہ ٹارچر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر یہی بات ہے تو بچیوں کی ولادت اور بچوں کی پیدائش پر منحوس جیسا چہرہ بنا لینا اور اپنے چہرے پر 12 13 14 15 بجا لینا، یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب پھر کس کا کام ہے؟ ہم آپ سے کہیں گے چلو میری انگلی پکڑو، اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں جا کر آواز لگاتے ہیں، یا اللہ اے رب کائنات، بچوں کی پیدائش پر منہ چڑھانا امت محمدیہ کا کام نہیں تو کس کا کام ہے؟ بچوں کی پیدائش پر اپنے فیس اپنے چہرے پر 12 13 14 15 بجانا یہ تاجدار مدینہ کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے تو کس کا کام ہے؟ میرا رب کہے گا او میرے بندے وہ قرآن جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، وہ قرآن جس قرآن کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ قرآن جس قرآن کی عظمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ قرآن ایسا ہے، اللہ خود کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے محمد آپ دیکھتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس قرآن کے متعلق خود قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر دنیا کے تمام انسان تمام جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہم قرآن کی مثل کو لے آئیں گے، قرآن جیسی کتاب لے آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثل کو نہیں لا سکتے۔ اسی قرآن کے اندر اللہ کہتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں بچوں کی پیدائش پر اپنے منہ پر 12 بجانا کس کا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کریم کھولو 15واں پارہ کھولو سورہ بنی اسرائیل میں چلے جاؤ، آپ کو ایک آیت ملے گی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ان میں سے زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، جو بت پرست تھے، اللہ کے علاوہ کو پوچھتے تھے، توحید کے منکر تھے، رب کی ربوبیت کے انکاری تھی، جب ان کو بشرا احدہم ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی، کس کی؟ بالانثى لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی، وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا جو ہے ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا کہ تمام
الملعون من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وہ منہ چھپائے پھرتے اور کہتے او بابا اس کو رکھ لے یا کسی زمین کے اندر ام یدسه فی التراب یا پھر اس کو زمین کے اندر دھسا دیں. یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا. سامعین، آپ تو بت پرست نہیں، آپ تو کافر نہیں، آپ تو مشرک نہیں، آپ تو رب کی ربوبیت کا بھی اقرار کرتے ہیں، آپ تو مصطفیٰ کی مصطفائی کا بھی اقرار کرتے ہیں، آپ تو محمد رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر آپ اپنے چہرے پر، آپ اپنے فیس پر 12 کیوں بجاتے ہیں، 13 کیوں بجاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک فرمان دے کر میں لڑکیوں کی خوشخبری پر اور لڑکیوں کے افضل ہونے پر تو دلیل دے کر اپنی جگہ لوں گا. میں نے خطبے کے اندر جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت نے جب ایتائے ابنا اور ایتائے بنا یعنی بیٹوں کے عطا کرنے کی بات اور بیٹوں کی عطا کرنے کی بات کی ہے. یہاں من یشاء اناثا ویہب من یشاء الذکور. جب اس کی بات کی ہے اللہ نے شروعات بیٹوں سے کی ہے. فرمایا یہاں من یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. ویہب من یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جوڑے جوڑے بیٹے عطا کرتا ہے. جیسا ہمارے حافظ شہزاد بھائی کو بیٹے بھی عطا کیا، بیٹی بھی عطا کیا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بھی نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے بیٹی بھی نہیں دیتا عقیما، بلکہ اسے باندھ رکھتا ہے، اسے رنڈوا رکھتا ہے. انہو علیم قدیر، کیوں کہ اللہ بیٹا دینے پر بھی قادر، اللہ بیٹی دینے پر بھی قادر. اللہ رب العزت بیٹا بیٹی دونوں دینے پر بھی قادر، اللہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ دینے پر قادر. علیم، اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر جب اللہ نے اولاد کے عطا کرنے کی بات کی ہے تو اس کے اندر شروعات بیٹی سے کی، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ جس کے یہاں پہلی اولاد بیٹی آتی ہے سمجھو کہ اس کا گھر رحمت والا، اس کا گھر برکت والا. میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ایک جملہ دینے لگا ہوں اور ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں جس کی وجہ سے ایک کائنات سجائی گئی ہے، جس کے صدر دوپہر میں ہم اور آپ اس دھرتی پر براجمان ہیں، اس دھرتی کے اوپر چل پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیونکہ تم اگر زمین پر دھمک کر چلو گے تو لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے. اگر سینہ اکڑ کر چلو گے لن تبلغ الجبال طولا، تو تم پہاڑ کی اونچائی کو بھی پہنچ نہیں سکو گے. اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں لن تبلغ الارض. اب اس آقا کو دیکھو، اللہ نے جب آقا کے خاندان کی بات آئی، اللہ نے خاندان آپ کے لیے اعلیٰ چنا. آپ کی قوم کی بات آئی، آپ کی قوم کو رب باری تعالیٰ نے اعلیٰ چنا. آپ کے علاقے کی بات آئی، اللہ نے آپ کے علاقے کو اعلیٰ چنا. اللہ رب العزت نے جب بات آئی اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا جائے، ان کا سلیکشن کیا جائے، تو آپ نے ان کو بھی اعلیٰ چنا. میں آپ سے سوال
کرنے لگا ہوں، آپ سے میرا دشمن ہے، میں آپ سے پرست کرنے لگا ہوں۔ جس محمد کو، جس ذات اقدس کو رب باری تعالیٰ نے ہر چیز اعلیٰ دیا ہے، کیا وہ رب اس ذات کو اولاد کبھی ادنا دے سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی اولاد ہے وہ اولاد بھی بیٹی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹی باقیاتاً بیٹوں کے مقابلے میں ٹھیک ہے، میں بیٹے کی جو ہے حقارت نہیں کرنا چاہتا، میں بیٹے کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رکھیں قرآن کی ترتیب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کے عطا کرنے کی ترتیب بتاتی ہے۔ جس کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہوگی اس کا گھر بڑا سہانا ہوگا، اس کا گھر بڑا بابرکت ہوگا۔ چونکہ ایک وقت اور 4 منٹ بچا ہے، 4 منٹ کے اندر میں صرف ایک پیغام دوں گا، چونکہ ہم کو آپ کو جو کچھ بھی ملا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اگر آپ کی شان میں کچھ نہ بولا جائے تو شاید یہ جلسہ، یہ پروگرام اور اس محفل کا قائم کرنا یہ ادھورا رہ جائے گا۔ بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا، میرے نبی وہ نبی ہے، میرے نبی صرف نبی نہیں، باقی جتنے نبی صرف نبی، ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور نبیوں کے نبی بھی۔ اس کی دلیل آپ اٹھائیں، قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ ایک اشارے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن آیات آیا شروع میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، تمام انبیاء سے یہ معاہدہ کروایا۔ اللہ رب العزت نے یہ معاہدہ آدم سے بھی کیا، یہ معاہدہ نوح سے بھی کیا، یہ معاہدہ ابراہیم سے بھی کیا، یہ معاہدہ موسیٰ سے بھی کیا، یہ معاہدہ اللہ نے یعقوب سے بھی کیا، یہ معاہدہ یوسف سے بھی کیا، یہ معاہدہ زکریا سے بھی کیا، یہ معاہدہ یحییٰ سے بھی کیا، یہ معاہدہ عیسیٰ سے بھی کیا۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے معاہدہ یہ کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے زکریا علیہ السلام، میں تجھے نبی بنا کر بھیجوں، میں تجھے کتاب بھی عطا کروں، لیکن تیری نبوت کا زمانہ چل رہا ہوگا، تیری رسالت کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اور اسی زمانے میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ فلتنصرن، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، ایک ایسا رسول مصدق لما معکم جو تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نبیوں کے نبی بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر پر اور اپنے اسلاف پر جو ہے اعتماد، کانفیڈنس اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے حنفی اور دیوبندی مسلک پر جم کر پھٹا کاٹ کر کے
کسی کی بہکاوے میں آئے بغیر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے کو آخرت میں نجات کا ذریعہ اور آپ کے سننے کو بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اگر حیات باقی انشاءاللہ ملاقات باقی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔